آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوشیار، خبردار، کچھ بد مذہب منافق لوگ بریلوی لیبل لگا کر، اہل سنت کا لیبل لگا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے نکلے ہوئے ہیں، اور انگلش کی جو پڑھائی ہے اس کو کس طرح یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا سور اور خنزیر تو ہے، ٹھیک ہے؟ آگے سے مجھے کوئی میسج مت کرنا، بے وقوف انسان۔ ہلو، ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت حضرت؟ الحمدللہ، جی بولیے۔ میں نے اس کو کال کیا، وہ کال نہیں اٹھا رہا ہے حضرت۔ نہیں، وہ بولا نا آپ کو کال نہیں اٹھاتا ہے، بات نہیں کرتا کال پہ، صرف اس کو میسج پہ ہی لینا پڑے گا۔ وہ جو ہے نا حضرت، کچھ نہ کچھ شاطر ہے وہ۔ نہیں، میرے کو ایسے لگتا ہے کہ وہ بکاوا آدمی ہے، یعنی کہ سنیوں میں رہے گا، مگر وہ ان کو یہ کیا بولتے ہیں، ہندوؤں سے یا تو پھر ایجنٹ نہیں کہ یہودی وغیرہ سے پیسہ آتا ہوگا۔ ہاں، یہ دو چیزیں ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے اس کو بولا نا میری کبھی کوئی بات نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی، اور مجھے چیلنج کر رہا ہے بات کرنے کا۔ کچھ تو ہے سازش۔ ہاں، کچھ تو سازش ہے۔ وہ میرے سے بات ہی نہیں کر رہا تھا، میں نے اس کو بیچ کے ڈالا، والا تمہاری نظر میں پھر امریکہ اور کینیڈا کے جتنے مسلم ہیں جو انگلش بولتے سب کافر ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بھی ڈالا میں نے اس کو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس بات کو کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے کہ اپنی تعلیم چھوڑ دی جائے اور ان کی تعلیم کو حاصل کیا جائے، تو اس سے جو ہے لوگوں کو دین سے دور ہونے کا اندیشہ ہے، جی ہاں، بالکل صحیح کہا۔ اور عقائد و نظریات بگڑنے کا اندیشہ ہے، اور آج یہی ہوا ہے۔ جی جی جی، آج جو بد پھیلی ہو رہی ہے اور بددینی جو ہو رہی ہے، یہ اسکولوں کے ذریعے سے پھیلی ہے۔ جی جی جی، اور وہ ایکچولی میں ابھی آج کل کے اسکولوں میں جیسے مسلم اسکول ہے جی، بھی تعلیم دی جاتی ہے، مگر ان کے عقائد نہیں پڑھائے جاتے نا۔ پہلے اپنے عقائد و نظریات کا علم ہونا چاہیے، دینی معلومات ہونی چاہیے، اس کے بعد کچھ بھی تعلیم حاصل کرو۔ ہاں، مگر وہ ابھی آج کے دور میں کسی دور حاضرہ میں کسی کو یہ سب لیتا ہی نہیں ہے نا علم، اور ڈائریکٹ مدارس اور اسکولوں میں جاتے ہیں انگلش کے، ہاں، تو اس کو وہ کہتا ہے کہ اس کی بنا پر بھی ان کو سب کافر ہو گئے یا تو حرام تعلیم حاصل کریں۔ جامعہ ازہر مصر یونیورسٹی میں عربی یا انگلش بولی جاتی ہے۔ ہاں، سید مفتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انگریزی کا علوم حاصل کیا، اور 50,000 کم سے کم و بیش 50,000 یہودیوں کو مسلمان بنایا جی، ہے نا۔ تو وہی میں نے اس کو کہا کہ مولانا پھر جو علماء اکرام جو ہے ہمارے انگلش بولتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہوں۔ تو وہ ایکچوئل میں کسی ٹاپک چینج کرتا ہے، پہلے آپ کے بارے میں ایک نمبر کا حرامی ہے سالہ، مطلب وہ آپ سے بھاگ رہا ہے، اصل میں یہ ہے شاید بنا وہ مطلب سمجھ گیا کہ میں ان سے بات نہیں کر پاؤں گا، تو ٹاپک موڑ کے میری طرف لا رہا ہے۔ نہیں، پہلے آپ پہ ٹاپک لایا تھا اس نے۔ اچھا، میرے سے؟ ہاں، پہلے آپ کے تو میری کبھی بات نہیں ہوئی، مجھے پتہ نہیں چلا، یہ آپ کے بتانے سے مجھے علم ہوا ہے حضرت۔ ہاں، تو میں نے بھائی مجھ سے بات کرنی ہے تو مجھے ڈائریکٹ کال کر۔ ہاں، تو میں تو واٹس ایپ گروپ میں باتیں ہی نہیں کرتا حضرت۔ ہاں، نہیں تو میں نے اس کو کہا کہ گمراہ ہے نا، تو مطلب کس چیز میں گمراہ ہے یہ بھی بتا دے، مطلب تمہارے عنوان جو ہے نا، عنوان ہی غلط ہے، اور ہمارا مناظرہ کرنے چلے، چیلنج کرنے چلے، تم مطلب چیلنج تو اچھے سے کیا کرو۔ پھر وہ نہیں کیا تو پھر اس نے پھر وہ فتویٰ ڈالا دوسرے دن، چیلنج وہابیوں، دیوبندیوں، سنیوں، بریلویوں کو، پھر بولتا تم اعلیٰ حضرت کے غدار ہو، یہ ہو وہ۔ ارے مولا تو غداری تو ثابت کر، اعلیٰ حضرت نے انگریزی تعلیم کو کفر کہا ہے، مطلب ثابت کرو، مطلب تم نے تشریح میں لکھا ہے، تمہاری تشریح سے نہیں، مطلب اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، یہ سینٹینس بتاؤ۔ ایسا ہے تو کچھ میں سے جواب ہی نہیں دے پا رہا ہے، تو پھر مجھے بولتا پرسنل پہ آؤ، وہی بات ہے، اور جب پرسنل لا پہ آیا، تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا چھوڑ کے لا تقربوا الصلاۃ لا تقربوا الصلاۃ رٹے ہوئے ہیں سالے حرام۔ ہاں وہی بات ہے۔ تو اس کے بعد دو تین دن میں اچھے سے چلی، تو پھر بولتا بھائی پرسنل پہ آؤ، پرسنل پہ آیا تو بولتا آپ کون ہے، عالم ہے، مفتی ہے، مطلب میں کوئی بھی رہوں، تم کو تو میں چاہے میں عوام میں رہوں، آپ کو میرے سوالوں کا جواب دینا ہے۔
جی تو پھر میرے کو گالی دینے لگا کہ اس نے مجھے میسج ہے کوئی حرامی ہے، اس کو لات مار کے بھگاؤں کیا باہر؟ نہیں بھگاؤ مت، پہلے پبلک کے سامنے لو اس کو. اچھا اچھا، اس کو ظاہر ہاں کرتے نہیں ہیں تو پہلے یہ ہے پبلک، کون حرامی. ہاں نہیں تو تو پھر میں تو پبلک اس کیا کا ایسا سوچے. پردہ فاش کروں گا کہ دنیا کے سالے پردے پہ نام و نشان نہیں رہے گا اس حرامی کا. ہاں اپنے آپ کو پنجاب پہلے کے یہ تھا نا علی خان اپنا، علی اصغر. نہیں علی شیطان علی خان، اچھا ہاں. بڑا اچھا آدمی تھا، ہوں. مگر یہ علماء اہل سنت کو ہی معاذ اللہ واجب القتل کہنے لگا، گمراہ کہنے لگا. اللہ، میرے کو یہ لگتا ہے یہ اسی کے کوئی گروپ کا لگتا. ہاں اسی کے گروپ کا ہوگا یہ. ہاں کیونکہ نا بھٹک آج چکا ہے. کل فیمس ہے نا. ہاں اور جیسے انتخاب کر دی تھا ویسی اس کا حال ہے. ہاں جیسے انتخاب قدیری جو ہے گمراہ ہو گیا، ہاں بھٹک ویسا گیا، اس کا. ہوں. ہاں ویسے ہی ہوگا کوئی نہ کوئی یہ بھی. اچھا مجھ تو سے میں اس کی بات ہو چکی ہے کبھی نہ کبھی، اس کی مجھ سے اس کی بات ہو چکی ہے کبھی نہ کبھی. یہ تو آپ کو پتا ہے کنفرم ہے. ہاں کیونکہ اس کے نام پہ میں نے ٹی ٹی ایس لکھا ہوا ہے. اچھا ٹی ٹی ایس لکھے ہوئے. نام کا پتہ نہیں اس نے بتایا نہیں بتایا، نام نہیں بتایا ہوگا اس نے. نہیں نام بتایا ابھی نیر عالم کر کے بتایا. ہاں نیر عالم، ہاں نیر عالم. ہاں اور ابھی جو وائس کے اندر تھا ایک جنا دوسرا آیا، وہ کہنے لگا کہ بولتے آپ ہم سے بات کیجئے ہم حضرت سے. تو اس نے جو ہے مجھے نام بتایا ہوگا، ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں. تو کیونکہ اس کے اوپر نا لکھ کر آیا تھا نیر عالم، تو اس نے وائس میں بھی نام کہا نیر عالم. ہاں ایسا. تو سامنے سے کسی جواب نہیں دے رہا ہے نا وہ، یعنی کہ کھل کر نہیں آ رہا ہے. مطلب تم کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو کچھ بول نہیں رہا ہے. تو اب میں اس کا نام ڈال رہا ہوں مذبذب، نیر عالم مذبذب. ہاں نیر عالم برابر. میں ہر ایک کی پہچان کر کے رکھ لیتا ہوں کہ جی کب کس سے کیا واسطہ پڑ جائے. جی. اچھا یہ حرامی میرے ساتھ دو گروپ میں ہے، علامہ فاروق صاحب کے گروپ میں ہے ہاں. اور اس والے گروپ میں ہے میرے ساتھ یہ. اچھا تو علامہ فاروق صاحب کے گروپ کے اندر نا آپ یہ میسج ٹیگ کرو نا. اچھا ہاں میں اس میسج کو، ارے یار اس میں تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہے میسج کرنے. اچھا ایسا ہے کیا؟ نہیں تو اس کے اندر کم سے کم میرے کو بھی جوائن کرو نا علامہ فاروق کے صاحب کے. نہیں ہاں میں آپ کا نمبر دوں تو کیسے دوں؟ فاروق صاحب سے بات کر کے ہی جو ہے نمبر دیا جائے گا. فاروق عزیز صاحب نا، ہاں یہ اپنے ادھر کے ناگپور والے. ہاں میں ملاقات کر چکا ہوں ان سے، الحمد للہ ہمارے بیانات وغیرہ بھی کیے ان کے اندر. جی تو چلے گا بہرحال. تو اس گروپ میں بھی کم سے کم تو فاروق صاحب کو کم سے کم میسج ٹیگ کرنے بولیے، ہے نا. ہاں جو اس کا دعوے دار ہے وہ سامنے آیا، بولنا کہ آپ کو بھی ویزیبل کریں ٹائپنگ کے لیے ایڈمن ایز ایڈمن. اب میں مولانا فاروق صاحب نہیں، ایک منٹ پہلے میں چیک کر لوں ٹھیک سے کہ کیا کہانی ہے. نہیں شاید آپ کا ہے یا کس کا ہے، آپ ہو میرے ساتھ میں شاید اس میں. اچھا چیک کر لیتا ہوں میں. کیا نام ہے گروپ کا؟ گروپ کا نام کیا ہے فاروق صاحب کے؟ علامہ فاروق رضوی. نہیں گروپ کا نام بھی یہی ہے. ہاں گروپ کا نام ہی یہ ہے. نہیں پھر گروپ میں تو نہیں ہوتی ویسے. بہت لوگ ہیں اس میں جڑے ہوئے. اچھا نیر عالم، ہاں یہ آ تو گیا مذبذب. ہاں یہ ہے شیطان. ہاں تو اس کے سامنے ارے یار حضرت یہ سالا کوئی ابلیس ہے. ایسا ہے کیا؟ ہاں یہ دیو کا بندر ہے کوئی. یہ اپنا کوئی دیوبندی بھی نہیں بولتا ہے نا. ادب غیرت کفر مخالفت، اس سے میری بات ہو چکی ہے یار کبھی. ہاں ابھی فی الحال میں تھوڑے دن میں شاید اس نے مجھے کال وال کیا ہوگا. ہاں ایسا ہے. تو اس کو نا گروپ میں اس کو گروپ میں لو، پرسنل ملیں گے نا مزہ نہیں آئے گا کیونکہ گروپ میں چلو اس کو گروپ میں ذلیل کروں گا انشاءاللہ. ہاں ایسا ہے. تو میں نے حالانکہ اعلیٰ حضرت کے فتوی وغیرہ ڈالا کہ اعلیٰ حضرت نے صاف انکار کیا تعلیم کو کفر کہنا ہے نا. تو اس کے اوپر پھر بھی ڈٹا ہوا ہے. تو آگے تو بات نہیں کیا، مجھے پرسنل کیا ہوگا کہ آپ کون ہو، آپ کا نام کیا ہے.
तो मैं भी अभी इनकी फितरत ही चलता हूँ ना, पहले अपना नाम वगैरह नहीं बताता हूँ जी जब तक इनकी तस्दीक नहीं होती है ना। जी बोला मैं तो अपना जो ईमान है वो जाहिर करता हूँ, जी क्योंकि वो ईमान जाहिर करना जरूरी है ना। जी। हाँ, तो ईमान जाहिर करता हूँ मैं, और अपनी नाम पहचान नहीं बताता हूँ डायरेक्ट ऐसे। हाँ। तो कुछ कह नहीं पाया हूँ, फिर मैं उसको गाली वगैरह देने लगा। बोला तो मेरे सवालों का जवाब दे दो, मतलब कि मतलब मनाजरा तो तुम अभी अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो नाम वगैरह से क्या तुमको मतलब है क्या। हम्म। हाँ, तो जब बात हो रही तो आमने सामने हो जाए, यानी कि हो जाए ना अपने दलाइलों की बिना पर। तो मतलब कि जब जंग के अंदर कफ्फारों को जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरफ्तार कर देते तो उनका फिदिया क्या होता था जान का, कि वो सहाबा इकराम को इल्म सिखाए। मैंने इसको लिख के भेज दिया है। हाँ जी बोलो जनाब, किस मकतबा फिक्र से हो आप? हाँ, नहीं वो कोई जवाब ही नहीं देता, नहीं जाहिर हजरत, करता। ऐसे लोगों को ना जो है फिर बेहतरीन कर, अच्छा यार ऐसे लोग जो होते हैं ना, हम्म, वही जो आप कह रहे हैं ना, बदतमीजी पर आ जाते हैं। हाँ वही वही। और ये ठीक है। साले इबलीस किस्म के लोग होते हैं, मतलब सुन्नियत का काम तो करना दूर की बात, नुकसान पहुंचाते हैं ये हरामी लोग। जी जी, सही बोले आपने। ऐसे हरामियों की वजह से ना, और जो हमारे अवाम अहले सुन्नत होते हैं ना, हम्म, वो भटक जाते हैं बेचारे कि यार सही ये तो बोले। आपस में ही लड़ रहा है, हाँ, वही बात होती है। और दूर हो जाते हैं, बदजन हो जाते हैं यार। जी जी, ये बिल्कुल सही कहा। इसके फिर इसीलिए जो है ना, मैं ग्रुप में ज्यादा बात नहीं करता, हम्म, क्योंकि ग्रुप में थोड़ी देर बात सही होती है, उसके बाद में जो है ना वही बस हम्म। तलवार चलने लगती है। हाँ वो तो है, मसला हो जाता है। तो अब इससे पहले इसलिए असगर अली भी था ना, असगर अली ने मेरे को फोन किया था, अच्छा तो किसी कल्याण के देवबंदी वगैरह ने नंबर दिया था, जी तो मैं ये था, तो फिर बोलते कि इनमें गैप पे बात कर रहा था। हम्म तो जो उनकी वो खलील अम्बेडकरी के इसने जो जुमले कहा था ना, हाँ वो आला हज़रत पे फिट कर रहा था। अच्छा तो बोला एक बार बता, बोला तू देवबंदी है क्या, बोला क्या तू पुजारी विजारी, बोला पंडित है। बोला क्यों, बोला तो किताब भी पढ़ने नहीं आती, बोला तो किताब पढ़ने का ढंग नहीं है, बोला कॉल पे मनाजे करते बैठा है। बोला गधे, तू मेरे को आधी इबादत बता रहा है, उसके पीछे वाले पेट पे किधर से शुरू हुआ है पढ़ा है। जी तो लिखा है हमारे आलिम ने कि खलील अम्बेडकरी ने ये जुमले लिखा है। खलील अम्बेडकरी की बात करी, बोला तू लोगों को ऐसे गुमराह करता है। मैं एक बात कहता हूँ हजरत, और बार बार कहता हूँ हम्म, कि देवबंदी बनने के लिए सबसे पहले बेगैरत, बेशरम, बेहया होना जरूरी है, लाजमी है, शर्त अव्वल है। हाँ ये बात। फिर उसके बाद झूठ बोलना, मक्कारी करना, धोखाबाजी करना, हम्म, फ्रॉड करना, मक्कारी, बिल्कुल सही कहा। ये फिर उसके बाद जरूरी है, लाजमी है। हम्म, जिसके अंदर ये और इतनी बातें नहीं होंगी, वो हकीकत में देवबंदी नहीं होगा, वो धोखे में होगा। सही बात है। इतना तो उसको जब मैंने बोला तो फिर और फोन काट देवबंदी दिया। देवबंदी धर्म की जो बुनियाद है वो झूठ पर टिकी है। सही, बिल्कुल सही। देवबंदी हो और झूठ ना बोले, मक्कारी ना करे, ऐसा हो नहीं हम्म, सकता। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। जी मेरा भी किसी पाला पड़ते घर में, स्कूल में किसी देवबंदी है, वहाँ भी है ना। कल एक वहाँ भी था, वो मौलाना लिया अभी का दुआ कर रहे थे, वो भी अजीब व गरीब दुआ करते ना अलग अलग तरीके से। जी हाँ, तो मेरे मौला बोलते हाथ भी जुड़ता, बोलते क्या, बोलते शिरक हो गया, शिरक हो गया। अरे मौला बंदो, बोला ये इल्मी इख्तलाफ है, बोला छोड़ो। वो वहाँ ये भी था। पागल लोग हैं हजरत। हाँ ना। अच्छा, तो एक अभी चीज मुझे समझ नहीं आती हजरत, जी। जो इल्जाम ये हमारे ऊपर लगाते हैं, हम्म, ये अपने लिए क्यों तस्लीम नहीं करते? वो तो मसला ही है ना। मैंने तो फिर वो जैसे उसने बोला ना, अरे बोला ये तो छोड़ो, चलो बोला दुआ मांगो, तो शिरक है, शिरक। बोला कैसे शिरक हुआ। बोला हजरत शाह अब्दुल हक रहमतुल्लाह तआला की किताबें पढ़े हो, तो बोलते, हाँ। तो बोला उन्होंने मदद नहीं मांगी है वलियों से, उसे कहा लिखा है। बोला यार तुम कैसे इंसान हो, बोला तो अपने आप को वहाँ भी कह रहे हो, तुम की किताबें नहीं पढ़ते हो क्या। जी तो फिर चुपचाप हो गया। बोला चला किताब तो इसको मानते हो। जी हाँ, तो बोला उसमें क्या लिखा हुआ है तुम्हारे इसमें। वो दूसरे एक सर भी बैठा हुआ था ना, वो भी वहाँ भी था, ताकि उसको मालूम पड़े, मेरा खाली बता रहे हैं मतलब जी कि उस किताब में लिखा हुआ सरकार सरंगा खाने का तो नमाज नहीं होगी। मतलब ये कौन सा ईमान है जी तुम्हारा, तुम्हारा है कि नहीं है।
تو پھر جب جا کے اس کی بولتی بند ہوتی ہے، پول کھولتا ہے. کیا بولے حضرت، کیا بولے آپ، دوبارہ بولنا. صدقاتن کا خیال اگر نماز میں آ جائے نا تو نماز نہیں ہوتی ہے. وہ اس طرح نہیں لکھا ہے حضرت. نہیں، میں نے اس کا ایک خلاصہ مفہوم ایسی بتا ہاں دیا. وہ اس طرح بولنا ہی نہیں چاہیے، پوری بات کہنی چاہیے. یہ دھوکہ دے دیتے ہیں پھر لوگوں کو کہ دیکھو بھائی ایسا کہاں لکھا ہے. وہاں لکھا ہے معاذ اللہ. ہاں وہاں زنا کا خیال آئے، ہم بسترے کا خیال آئے، یا بزرگوں کا خیال آئے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے. ٹھیک ہے، ان سب خیالوں سے بہتر ہے گدھے بیل گھوڑے کا خیال. معاذ اللہ استغفر اللہ. یعنی حضور کے خیال سے بھی ان سب بزرگوں کا خیال لانا گدھے بیل کے خیال سے زیادہ معاذ اللہ انہوں نے جو ہے نیچے دکھایا ہے. یعنی گدھے بیل کا خیال آیا تو بہتر ہے، چلے گا، ٹھیک ہے، مگر سرکار کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ گدھے بیل گھوڑے کے خیال سے گیا گزرا بدتر. بتائیے، تو ان کو جو ہے گدھے بیل گھوڑے کا خیال مبارک ہو اور ہمارے آقا کا خیال مبارک ہو. جب سے بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نیت کرتا ہے. نیت کرنا کس کی سنت ہے؟ حضور نے فرمایا زبان سے کہہ لینا یہ سنت ہے، سنت رسول اللہ ہے نا. اور نماز کی دل سے نیت کرنا، یہ ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو نیت کر کے ہی جا رہے ہیں کہ ہمارے دل میں ہے. دل کے ارادے کا نام نیت ہے. دل کا ارادہ ہے ہمارا، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اب وہاں پہنچ گئے، وضو کیا، مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور اس سے پہلے ہم اپنے الفاظ دہرا رہے ہیں کہ ہم فلاں وقتی نماز پڑھ رہے ہیں، فلاں اتنی رکعت ہے، ہم امام کے پیچھے ہیں یا نہیں ہے نا. امام کے پیچھے تو کہہ رہے ہیں پیچھے اس امام کے، نہیں ہے تو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. تو یہ سب کس نے سکھایا؟ حضور نے سکھایا. اچھا، جب ہاتھ باندھیں گے تو کیسے باندھنا ہے؟ اللہ اکبر. ہاتھ کو لے کے کیسے جانا ہے؟ سب حضور نے طریقہ سکھایا. اچھا، حضور نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ کہ تم نماز اس طرح پڑھا کرو جس طرح تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. یہ نہیں کہا کہ میری طرح نماز پڑھا کرو. حضور نے یہ نہیں کہا میری طرح پڑھو، نہیں، جس طرح میں تمہیں دکھائی دیتا ہوں، جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو. تو حضور کے اوپر جس کی جیسی نگاہ ہے نا. بہرحال تو یہ سب حضور کا بتایا ہوا طریقہ ہے. نیت کرو تو ایسے کرو، رکوع میں جاؤ تو ایسے جاؤ، رکوع سے اٹھو تو ایسا کرو. نماز کا خیال آتے ہی سرکار کا پوری نماز گزر جائے گی، کہیں حضور کا خیال جو ہے چھوڑ کے دکھا دو. اچھا، حضور کا یہاں شیطان کا خیال نہیں چھوٹتا ہے نا. اللہ تعالیٰ شیطان کو دور کرا رہا ہے. بھائی شیطان کہہ رہے پہلے شیطان کو دور کرو، تو شیطان کا جب نام لیں گے تو شیطان کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ مگر شیطان میں نے مثال بھی دی نا. ایک اور چیز میں آپ کو یہاں بتاؤں حضرت، جی شاید آپ کے وہ علم میں ہو، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، نہ ہو تو آپ کے علم میں ہو جائے گی. تھانوی کے چاہنے والے نے کہا کہ نماز میں جی نہیں لگتا. جب تک آپ کا خیال کرتا ہوں، جب تک آپ کا تصور کرتا ہوں، جب تک ہی نماز میں جی لگا رہتا ہے، دل لگا رہتا ہے. اور یہ بھی مسلسل نہیں ہو پاتا، کہہ رہا ہے وہ. ہاں، تو یہ نماز میں آپ کا خیال، وہ اس سے تھانوی سے ہی کہہ رہا ہے کہ ہاں، جب تک آپ کا خیال رہتا ہے، جب تک آپ کا مطلب آپ کی طرف توجہ رہتی ہے، آپ کا خیال میرے ذہن میں رہتا ہے، جب تک تو نماز میں دل لگتا ہے. یہ کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اچھا ہے. تھانوی کا خیال آئے تو اچھا ہے، رسول اللہ کا خیال آئے تو یہ معاذ اللہ گدھے بیل کے خیال سے بھی بدتر ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. اب ایک اور کہانی سنو، یہ بھی تھانوی کی کتاب کی حکایت اولیاء کی. رشید احمد گنگوہی
اپنے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا چہرہ جی ہاں 3 سال اپنے قلب میں، اپنے سینے میں، اپنے دل میں رکھتا ہے مسلسل، تو اس کا خیال آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا، خیال رہتا ہوگا کہ نہیں رہتا ہوگا؟ 100% تو 3 سال اس نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ پڑھیے اگر 3 سال نماز پڑھی تو پھر وہ نماز نہیں ہوئی، کیونکہ وہ پیر کے خیال میں تھا، پیر کی طرف توجہ تھی، صحیح بات ہے اور پڑھی تو پھر غیر اللہ کا خیال ان کے نزدیک معاذ اللہ غلط ہے، شرک کی طرف کھینچ لے جاتا ہے۔ ہاں نیچے لکھا ہوا نا، نیچے ہاں کہ بزرگوں کی تعظیم ہے نا، ہاں یہ شرک کی طرف کھینچ لے جاتے۔ ہاں تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا جو خیال اور ان کا چہرہ اس کے دل میں رہا، تو وہ ادب سے رہا یا بے ادبی کے ساتھ رہا، وہ تو وہی بتا پائیں گے کہ اپنے پیر کی یہ کتنی عزت کرتے ہیں اور کتنی بے عزتی کرتے ہیں، جی جی صحیح بولا۔ ہے نا؟ یہ میرا اعتراض ہے۔ ہاں ہاں، یقیناً یہ ضروری ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنوں سے محبت کرتا ہے، صحیح بات ہے۔ تو عزت ہی ہوگی، اور عزت ہوگی، تعظیم ہوگی، تو یہ شرک ہو گیا۔ اور حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ تو سنی عالم ہے، ہاں اور وہ سنی عالم کا چہرہ لیکن نماز پڑھ رہا ہاں، ہے، وہ خود بولتے خود ہی پھنس جاتے ہیں۔ یہ نکل نہیں سکتے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ دوسری بات، اب حضور کا جو ہے خیال رہتا ہے، اب حضور اس کے دل میں آ گئے، اب وہاں قید نہیں ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب کے لیے قید تھی 3 سال کی، اب وہاں قید نہیں ہے، اب وہاں لکھا ہے کہ اتنے سال، اب یہاں 1 سال سے 100 سال تک کی اور 1000 سال تک کی گنتی لگ سکتی ہے، اور لاکھوں سال تک کی گنتی لگ سکتی ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں اس کے زندگی کی ہی گنتی لے لو۔ اب اس نے کہا اتنے سال، تو اب اتنے سال میں کئی سال ہو سکتے ہیں، 10 سال بھی ہو سکتے ہیں، 20 سال بھی ہو سکتے ہیں، 50 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ جی اب حضور جب اس کے دل میں رہے جی تو ادب کے ساتھ رہے یا بے ادبی کے ساتھ؟ ہاں یہ بات بھی ہے۔ اب ادب کے ساتھ رہے تو پھر اسی عبارت سے یہ خود مشرک، صحیح بات ہے، بے ادبی سے رہے تو پھر ویسے کافر، صحیح بات کیونکہ ہے۔ حضور کے توہین کفر ہے۔ ہاں سمجھے حضرت؟ جی جی جی، بہت گہرا نقطہ بتایا آپ نے۔ ہاں، حضور کی توہین کفر ہے، چاہے وہ نماز میں ہو چاہے نماز سے باہر۔ جی بے شک صحیح کہا آپ نے۔ تو اب مجھے بتایا جائے کہ یہ صراط مستقیم کی جو عبارت ہے یہ کہاں تک درست ہے؟ ہاں صحیح بولا آپ نے۔ ہاں، یہ خود ہی پھنس جاتے ہیں الحمدللہ، کھلے عام چیلنج کر کے بولتا ہوں، اور پوری دنیا کے تمام دیوبندیوں کو میں بول چکا ہوں کہ جس میں ہمت ہو وہ آؤ اور مجھ سے بات کر کے تم اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دو۔ ارے وہ آتے ہی نہیں، وہ ایک اپنے کر دے جو نارمل اپنے سننے ہوتے اوپری معلومات رکھتے ان کا جواب نہیں دے پاتے۔ اور ایک اعلان میں اور کر چکا ہوں جی کہ ان دیوبندیوں کی کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی طرح سے جی نماز نہیں۔ ہاں کیا بات ہے۔ اسی ٹاپک کو لے کر میں نے کہا ہے اور کھلے عام چیلنج کیا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے الحمدللہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی سامنے آئے بندہ۔ کیا ہاں، کیونکہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا 2 بار سلام کروایا ہے، جی جی 3 رکعت والی نماز میں اور 2 رکعت والی 4 رکعت والی نماز میں، جی جی اور 2 رکعت میں تو ایک ہی بار ہے ہی۔ جی ہاں تو آدمی جب قاعدے میں بیٹھے گا، جب تشہد پڑھے گا تو کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک صحیح بات ہے، گیا تو یہ جب تک نہ کہے جی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں کہیں گے، صحیح بات ہے۔ تو اب مجھے بتایا جائے کہ یہ اس لفظ کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں تو ادب سے کہتے ہیں یا بے ادبی سے کہتے ہیں؟ نہیں کہتے تب بھی نماز نہیں، اور بے ادبی سے کہتے ہیں تو کفر، صحیح بات ہے۔ تعظیم سے کہتے ہیں تو شرک ہاں ان کے نزدیک۔ ان کے نزدیک۔
सिरात मुस्तकीम के हिसाब से, क्योंकि अदब जो है वो ताजीम है और उसमें लिखा है कि बुजुर्गों की ताजीम शिर्क की तरफ ले जाती है। तो हुजूर का वहाँ जिक्र आया है, तो हुजूर के जिक्र को उन्होंने टारगेट किया है। भाई अगर कुछ कहना ही था इस मामलात में तो कुछ और कहना चाहिए था कि अल्लाह की बारगाह में जब बंदा खड़ा हो तो खुलूस दिल से खड़ा हो, इधर उधर की दुनियावी ख्यालात जो है दिल में नहीं आने चाहिए, अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, है ना, इस तरह से कहते। मगर यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को टारगेट किया गया, हुजूर के ख्याल को टारगेट किया गया। तो या तो ये लोग मुशरिक हो जाते हैं नमाज पढ़ के, या काफिर हो जाते हैं नमाज पढ़ के। सही बोले आपने। हाँ, और जब मुशरिक होगा या काफिर होगा तो दोनों की नमाज है ही नहीं, क्योंकि नमाज मुसलमान पर फर्ज है। जी हाँ, इसलिए मैंने जो है खुलेआम चैलेंज किया है। सही बात है। और आज तक कोई नहीं निकला है कि कोई है जवाब देने वाला। सही बात है। और पूरी दुनिया के तमाम बड़े से बड़े देवबंदी को मैंने बोला है। जी जी हाँ, हमारे उलमा भी ये चीज बताएं, समझाएं, मगर बस मैं क्या बताऊं हजरत। वो तो एक अलग ही टॉपिक। जो उलमा ना इस तरह की फिक्र रखते हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं देते हैं कि नूर हसन भाई माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छी आपकी पकड़ है। जामिया अजहर मिस्र यूनिवर्सिटी से कॉल आया था, अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले बेटा मैंने तुम्हारी गुफ्तगू सुनी और जो तुम्हारी पकड़ है, जो तुम्हारा गिरफ्त का अंदाज है, जो तुम्हारा घेराव है, ये मुझे बहुत पसंद आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो तुम जवाब देते हो ना, ये बहुत अच्छा लगा। वाकई में बहुत बेहतरीन जवाब देते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। असल में हजरत थोड़ा सा ना मैं इन लोगों से निकला हूँ ना, तो थोड़ा जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। सोचता हूँ मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा, मगर ये ऐसी बातें ला देते हैं ना, दिमाग उबल जाता है। जी सही बोले आपने। और ये यही चाहते हैं कि बात ना हो, बस गुस्से में बात आ जाए। जी हाँ, ईमानदारी के साथ बैठ के कोई सामने से आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सामने से मैं कई लोगों को जलील कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अदर लोग ना राय फरारी भी जल्दी इख्तियार करते हैं। ये कैसे रहता है इनका, मैं इधर हम लोग इधर भी देखता हूँ, कोई टॉपिक पे मुझसे बात नहीं करते, इधर उधर भागते रहते खाली। कभी ये टॉपिक, कभी तो ये टॉपिक में फंसने लगे, उनको मानो फंसने वाले ना, तो दूसरा टॉपिक शेयर कर लेंगे। पहले बहुत कॉल करते थे ये लोग मुझे जी, अब किसी की हिम्मत नहीं होती ज्यादा। बस असगरी बवसीरी को जो है थोड़ी सी बेगैरती की जो है वो पड़ी हुई है आदत, वो करता रहता है कभी कभार। बरेली शरीफ से भी कॉल आया था, हुजूर तस्लीम मियां साहब ने कॉल किया था। अच्छा, उन्होंने भी कोई मेरी गुफ्तगू सुनी थी, बोले बेटा मैंने तुम्हारी ऑडियो सुनी, गुफ्तगू सुनी, माशाल्लाह तुम्हारा बात करने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो तुम्हारी हाजिर जवाबी है, जो तुम्हारी हाजिर जवाबी है, और जवाब भी ऐसा माकूल जवाब, मतलब ऐसा नहीं कि बस कह के गुजर गए, माकूल जवाब। वो तो आपका मैं देखा हमेशा माशाल्लाह सेटिस्फाई जवाब देता है। बोले बहुत अच्छा लगा, ये बहुत पसंद आया। फिर हम मतलब बरेली शरीफ गए थे माशाल्लाह, तो हुजूर तस्लीम मियां साहब ने अपने हाथों से जो है सेब वगैरह काट कर मतलब नाश्ता अपने हाथों से करवाया हमें। मैंने कहा हुजूर मतलब हम काटे लेते, अरे नहीं 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 आप मेहमान हैं। वाकई में बोलते नहीं का बड़ों का भी बोलते नहीं का साथ रहना एक सादत की बात है हमारे लिए। ऐसा वो असगर अली का तो मुझे भी कॉल आना बंद हो गया, ऐसा है जी। यानी कि वो 2 ही बार आया, जब दूसरी बार में सीधे। और एक चीज आपने और देखी है हजरत जी, एक चीज पर आप गौर करना जी, ये जब जब मुझसे बात करता है तो शराइतों में उलझाता है। अच्छा, और दूसरे लोगों से जब बात करता है तो कोई शराइत का नाम नहीं लेता वहाँ, सही बोले आपने, ये टाइम बर्बाद करता है। और शराइतों में ऐसी बातें बोलता है कि मैं क्या बताऊं, अल्लाह की पनाह, ऐसे ऐसे झूठ बोल देता है वो उसमें, और ऐसे ऐसी शर्तें लेके आता है कि कोई अक्लमंद इंसान को जो है साफ जाहिर हो जाएगा कि ये पागल आदमी है। क्या वो लोग का आदत वैसी रहता, टाइम पास रहता है, इनको कैसी महीना पैसा आता है ना। हाँ, समझ रहे, इनको पैसा आता है वही लो इसको। और हम अपना जो है खून पसीने की मेहनत की कमाई जो है करते हैं। यही बात है। हाँ, अब उसने मैंने भी कैसे हमें 20 के देवबंदी को, जो देवबंदी के ग्रुप थे ना कल्याण के, हाँ,
ہاں تو اس میں تھا نا میں، تو جی لوگ کچھ بھی ڈالتے تھے تو میں اس کا جواب دیتا تھا بس. جی تو ان کے ناک میں دم ہو چکا تھا نا میری وجہ سے. جی جی ایسا اب وہ دوستوں کا ایسے گروپ تھا، اس کے اندر جوائنٹ ہوتے تھے، ڈالتے تھے یہ شرک ہے، میلاد شرک ہے. میں ٹھیک ہے. میں نے تو کھلے عام ان کو چیلنج کر دیا حضرت. میں کیا بتاؤں، جب سے میں ان لوگوں سے نکلا ہوں میں نے جبھی سے کھلے عام چیلنج کر دیا تھا. جی ہاں ہاں جب میں نکلا تو میرے پیچھے مطلب پڑ گئے یہ لوگ، بار بار مجھے کال کرنا، پریشان کرنا. دارالعلوم دیوبند میرا نمبر دیا گیا، پھر وہاں سے جو ہے مدرسہ شاہی مراد آباد میرا نمبر دیا گیا، پھر ایسے ہی دھیرے 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 میرے نمبر کو پھیلا دیا گیا. پھر میرے نمبر کو مجھے پریشان کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ ڈال دیا، پھر آل ورلڈ انٹرنیشنل گروپ پہ ڈال دیا گیا، یعنی پوری دنیا کا جو ان کا گروپ ہے. مگر بڑے بڑے دھلندر آئے، بڑے بڑے تیس مار خاں آئے. الحمدللہ کوئی بھی دنیا کا دیوبندی اس گناہ گار نور حسن کو شکست نہیں دے پایا، لاجواب نہیں کر پایا. ہر دھرمی ان کی ایک الگ بات ہے، مگر جس موضوع پر بھی کوئی بات ہوئی اس پر وہ کھڑا نہیں اترا. میری بہت ساری آڈیو ہیں اور بہت سارے دیوبندیوں کے چینلوں پہ بھی ہیں. جتنے بھی دیوبندیوں کے چینل ہیں ان میں یہ کاٹ پیٹ کے تو ڈال دیتے ہیں. کاٹ پیٹنا ایک الگ بات ہے، آڈیو کو کاٹ پیٹ کے وہ ڈال دیں، یا دو لوگ ہو کے وہ ہمارا کال کٹ کر دیں اور دکھا دیں کہ دیکھو بریلوی بھاگ گیا، وہ ایک الگ چیز ہے. مگر جیسا میں ان کو ذلیل و رسوا کرتا ہوں اور ان کا کفر ان کے منہ سے اگلواتا ہوں، ان کو غلط ثابت کرتا ہوں، الحمدللہ دنیا کا کوئی دیوبندی ایسا چینل نہیں جس میں میری شکست دکھا دے سامنے سے. الحمدللہ جو حق ہے نا، جو سرکار کی عزت و ناموس کے لیے جا رہا ہے تو سرکار کی رحمت ہوتی ہے جی، اسے تو ہر جگہ عزت ملیں گی. بے شک بے ذلیل شک و رسوا تو سرکار کے دشمن ہونے والے ہیں. بے شک بے شک، ہمیشہ سرکار کے دشمن ہی جو ہے ذلیل و رسوا ہوئے ہیں ہر جگہ. ہاں چلو ٹھیک ہے حضرت، پھر جی 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 ٹھیک ہے، السلام علیکم. بات ہوتی رہیں گی انشاءاللہ حضرت. جی ٹھیک ہے، آپ مجھے جو ہے کال کر کے بتانا، اگر وہ بات کرنا چاہے گا تو بات کر لے. چلیں گا نا، ٹھیک ہے. میں اس کو پرسنلی میسج کر رہا تھا. ہاں اس کی حقیقت بھی تو جان لیں، یہ ہے کون، کیا ہے کیا نہیں ہے، کون سی بیماری ہے. نہیں بتا ہی نہیں رہا ہے نا. ہاں ایسا ہے، ہاں بتا ہی نہیں رہا ہے، ایسی بات ہے. ہاں نہیں، الحمدللہ یہ ہنر مجھے آتا ہے کہ میں الحمدللہ اس سے سارا نکلوا لوں گا. اللہ نے یہ ہنر دیا ہے. میں نا گروپ میں واپس سے معاملات کو نا واپس سے تھوڑا گرم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کبھی وہ اس سے اگر آ گیا سامنے تو اچھی بات ہے. آپ اس کو بول دو کہ نور حسن بھائی کو میں نے بولا ہے. نہیں میں بولتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ مولانا نور حسن صاحب کو نہیں، مولانا نہیں کہیے حضرت، میں ایک گناہ گار انسان ہوں. نہیں ایسا ایک جو علم علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ایک عام آدمی ہوں. دیکھو ایسا ہے کہ ایک کیا ہے کہ جو علم رکھتا ہے نہیں وہ تو صحیح ہے، پھر بھی مولانا نہیں کہیے گا، بس خالی بول دیجیے گا کہ نور حسن بھائی نے تیرے اس چیلنج کو دیکھا ہے اور نور حسن بھائی نے بات کرنے کے لیے بولا ہے، تو وہ اس کا جب دل چاہے جب بات کر لے. چلیں گا انشاءاللہ، میں ڈالتا ہوں انشاءاللہ گروپ پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سے اچھی تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنا. اور عزیزان گرامی، آج کا یہ دور ہے نا، آج کا یہ دور پرفتن ہے، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا. آقا کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ اے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں، فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں اس طریقے سے جیسے کہ بارش ہوتی ہے. تو بڑے فتنے ہیں آج کے دور میں، بڑے فتنے، اور بڑے فتنہ اگر پیدا ہو گئے. ہمارے مولانا نور الحسن صاحب بیٹھے ہوئے نیچے، انہیں اسٹیج پہ آنا چاہیے تھا. فتنہ گروں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے، فتنہ گروں سے یہ مقابلہ کرتے ہیں اور فتنہ گروں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں ماشاءاللہ. یہ تو بڑے فتنے ہیں، بدعقیدگی کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، بددینی کا فتنہ، بد عملی کا فتنہ، بے عملی کا فتنہ،
बड़े फितने पैदा हो रहे हैं। हाँ, तो इन फितनों के दौर में अपने बच्चों को पढ़ाना ये भी एक जिहाद है। ये भी क्या है? जिहाद है, जिहाद। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हो गया है। झड़ना तो बिल्कुल बंद हो गया है और बाल भी धीरे धीरे आ गया है। गुजरात तो ये मैं इंडिया से मंगाया था सऊदी अरब में, लेकिन झड़ना तो बिल्कुल बंद हो गया है। देखिए यहाँ पहले बहुत खाली था, यहाँ धीरे धीरे रुआं निकल रहा है इधर, और अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे आ जाएगा। अभी 2 महीना हुआ लगाया, 1 बोतल लगाया हूँ अभी। बस अल्लाह का करम है और आप लोगों का दुआ है कि कामयाब में